رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. وقال الله تعالى: ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. صدق اللہ العلی العظیم. محترم ذمہ داران جماعت اور رفقائے جماعت، سرمایہ داری اور صارفیت اس عنوان کے تحت اسی تسلسل میں کچھ باتیں مجھے بھی رکھنی ہیں. چونکہ وقت کی حد بندی ہے اس لیے تمہید کو زیادہ طویل نہ کرتے ہوئے سر جنگ کولڈ وار کے بعد یا کولڈ وار میں اشتراکیت اور کمیونزم کے زوال کے بعد جو عالمی سطح پر بڑا نظریہ اور سپر پاور نظریہ ابھرا وہ کیپٹلزم کا اور سرمایہ دارانہ نظام کا نظریہ تھا. اس کی سربراہی امریکہ نے کی اور ایک نئے انداز میں کی. انسانی تاریخ کا ہم مطالعہ کریں تو یہ بات تو ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ تاریخ کے ہر دور میں جتنی دنیا تھی، معلوم دنیا، اس میں کوئی نہ کوئی ایک سپر پاور تہذیب یا نظریہ رہا ہے. کیپٹلزم اور سرمایہ داری کی جو انفرادیت تھی اس سے پہلے کی سابقہ غالب قوموں اور غالب نظریات کے مقابلے میں وہ یہ تھی کہ اب تک کی غالب تہذیبوں نے یا غالب نظریات نے احساس محکومی دیا تھا. یہ احساس محکوم قوموں کو تھا کہ ہم محکوم ہیں، ہم مظلوم ہیں، کوئی سپر پاور ہے جس کے ہم زیر دست ہیں. سرمایہ دارانہ نظام نے اپنے جو مختلف ٹولز اختیار کیے یا جو اصطلاحات اختیار کی یا جو خوشنما اور پرفریب نعرے اپنائیں، ان کی انفرادیت یہ تھی کہ اس میں اس احساس محکومی کو، اس زیر دست ہونے کے احساس کو ختم کیا گیا. یہ ایک بڑی انفرادیت رہی. دوسرا انفرادی پہلو یہ رہا کہ اب تک کی ظالم یا غالب قوموں نے جو استحصال کیا وہ چند مخصوص میدانوں تک محدود تھا، اور بالخصوص وہ جنگ عسکری میدان تک یا ہتھیاروں کے میدان تک محدود تھی. سرمایہ دارانہ نظام نے جو وسعت اختیار کی اس نے زندگی کے ہر میدان کا احاطہ کیا، ہر ڈسپلن آف لائف کو وہ محیط ہوا. اس نے میڈیا کا استعمال کیا، اس نے تعلیم کا استعمال کیا، آرٹ اینڈ کلچر کا استعمال کیا، لٹریچر کا استعمال کیا. یہ اور جو ڈسپلنس آف لائف تھے، زندگی کے جتنے شعبے تھے، وہ ان تمام پر محیط ہوا. اور ان تمام پر محیط ہونے کے بعد اس نے یہ پرفریب اور خوشنما نعرہ لگایا کہ ہم پوری دنیا کی ترقی کے لیے ہیں. لبرلائزیشن، پرائیویٹائزیشن اور گلوبلائزیشن کی جو بات ابھی ہم کر رہے تھے کہ پوری دنیا ایک وحدت ہے، ایک اکائی ہے، اور یہ پوری دنیا ساتھ ساتھ ترقی کر سکتی ہے. ہم بھی ترقی کریں گے اور ہمارے ساتھ اس نظریے کو اپنا کر پوری دنیا ترقی کرے گی. اس نظریے نے بالخصوص جو زور دیا وہ سرمایہ پر، جیسا کہ اس لفظ سے واضح ہے، سرمایہ پر دیا. سرمایہ ظاہر ہے کہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا سرے سے انکار کیا جا سکے. سرمایہ کے ساتھ نفع پر، منافع خوری کی ذہنیت پر اسٹریس کیا. ظاہر ہے یہ بھی تجارت کا اصول ہے، ہر تجارت جو ہوتی ہے وہ نفع کو اپنا محرک مانتی ہے، لیکن ایسی آزاد اور بے لگام قسم کی نفع آور تجارت جس میں ہر قسم کی، جو لبرٹی کی بات ابھی ہو رہی تھی، ہر قسم کی حدود سے آزاد ہو، معاشرہ انسانی قدروں سے، اخوت سے، محبت سے، کمزوروں کی قدر کرنے سے آزاد ہو. سرمایہ کاری کے نام پر چند لوگوں کو محدود سرمایہ مل جائے، وہ ایسی سرمایہ کاری کریں کہ کمزور لوگوں کو سر اٹھانے کا موقع نہ ملے. چھوٹے چھوٹے جو صنعتکار ہیں، جو دیہی اور مقامی صنعتیں ہیں، وہ ان کو نگلتے چلے جائیں، ان کو ایبزارب کرتے چلے جائیں. بظاہر ایسا لگے کہ آزاد مسابقت ہو رہی ہے، فری کمپٹیشن ہو رہا ہے، لیکن اس فری کمپٹیشن میں بظاہر تو یہ لگتا تھا کہ ہر کوئی جب کمپیٹ کرے گا تو آگے بڑھے گا. لیکن ہاتھی کا مقابلہ اگر ایک چھوٹے جانور سے ہوگا، چیونٹی سے ہوگا، تو وہ سروائیو نہیں کر پائے گی. سروائیول آف دا فٹسٹ کی تھیوری اس کے نتیجے میں جو تھی وہ جنم لینے لگی کہ جو فٹ رہے گا، جو پاورفل رہے گا، وہی سروائیو کرے گا. ایک اکنامسٹ نے
थॉमस कार्लाइल ने इसको पिग फिलोसॉफी का नाम दिया कि सुअरों का जो फलसफा है वो फलसफे की बुनियाद पर इस पूरी मईशत को एक्सप्लोर किया जाए, इस पूरी मईशत को, निज़ाम मईशत को और तर्ज ज़िंदगी को परवान चढ़ाया जाए। ग्रीड की, लालच की बुनियाद पर, नफाखोरी की बुनियाद पर, भूख और हिर्स की बुनियाद पर चंद सरमायादार पूरे माशरे पर गालिब आ जाएं। 2, 5 और 10 किस्म के सरमायाकार वो पूरी तहजीब को, पूरे माशरे को डोमिनेट करें। एक और तस्वुर ये था कि हुकूमत का मईशत में कहीं ना कहीं इंटरवेंशन था। लाइज़ फेयर इकोनॉमी के नाम से इस बात की कोशिश की गई कि हुकूमत की मदाखलत से ये सरमायादार पूरी तरह आज़ाद हो जाएं, पूरी तरह हुकूमत की मदाखलत से आज़ाद हो जाएं। जो मुख्तलिफ किस्म की हदबंदियाँ होती हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की हदबंदियाँ, ड्यूटीज़ की हदबंदियाँ, मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस लगते हैं, सब्सिडीज़ होती हैं, ये तमाम किस्म की हदबंदियों से सरमायादार को आज़ाद कर दिया जाए। बहुत ही पुरफरेब किस्म के नारों के साथ हुकूमत की मदाखलत से आज़ाद सरमायादार हो गए। और न सिर्फ आज़ाद हो गए बल्कि और अगले मरहले में ये हुआ कि इन्होंने हुकूमत को अपने मातहत कर लिया। हुकूमत, गवर्नेंस खुद इनकी मातहती में आ गया। बज़ाहिर अवाम उससे नावाकिफ रहे, लेकिन हुकूमतों को मुंतखब करने वाले, हुकूमतों को अपनी मर्जी से मनसब इक़्तिदार तक पहुँचाने वाले, हुकूमतों की पूरी फंडिंग करने वाले ये सरमायाकार बन गए। और इस गर्ज से बने कि ये बरसर इक़्तिदार तबका ऐसी पॉलिसियाँ बनाएं जो इनके लिए माने ना हो बल्कि इनके लिए हौसला अफजा हों। चुनांचा इस तरह से इस सरमायादारी के निज़ाम ने पूरे माशरे पर अपनी गिरफ्त को मजबूत कर ली। जो मुख्तलिफ टूल्स इन्होंने इख्तियार किए उसका एक अहम पहलू सारफियत है। और भी बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन अपने मकासद की तकमील के लिए चूँकि मेरे उन्वान का दूसरा हिस्सा सारफियत है, तो जिस बड़े टूल का इन्होंने इस्तेमाल किया या एक्सप्लॉयटेशन किया वो सारफियत का तस्वुर है। सारिफ तो गाहक को कहते हैं और प्रोड्यूसर का और गाहक का, कंज्यूमर का एक बहुत गहरा रिश्ता है। लेकिन प्रोड्यूसर का बुनियादी काम ये होता है कि वो कंज्यूमर की ज़रूरत की तकमील करे, to fulfill the needs of the consumer. That is the basic function of every producer. लेकिन यहाँ सारफियत को इस अंदाज से जन्म दिया गया कि ये गाहकों की ज़रूरियात पूरी करने से आगे बढ़कर उनकी दिलचस्पियों को फ़रोग़ दे। सारफियत, ये जो लफ्ज़ है कंज्यूमरिज्म, वेबस्टर डिक्शनरी जो मारूफ डिक्शनरी है उसने इसको जिस अंदाज में डिफाइन किया है वो ये है कि सारफियत वो लफ्ज़ है, वो तस्वुर है जो सारिफ की दिलचस्पियों को फ़रोग़ देता है। प्रोड्यूसर का काम सिर्फ इतना नहीं है कि ग्राहकों की ज़रूरियात की तकमील करे, उसका काम उससे और आगे बढ़कर यह बन गया कि वो ज़रूरतों को फैलाए, ज़रूरतों को फ़रोग़ दे। जितनी उनकी ज़रूरतें फैलेंगी उतने मफादात पूरे होंगे, उतना नफ़ा आवरी का जो मकसद है वो वसी होगा। तो सारिफ की दिलचस्पियों को फ़रोग़ देना, ये फ़रोग़ देना जो लफ्ज़ है ये अहम है। इससे पहले प्रोड्यूसर का कभी ये ख़ास मकसद नहीं रहा है कि वो अज़ खुद दिलचस्पियों को फ़रोग़ दे और इस अंदाज में दे कि उसमें अक़दार से ऊपर वो उठ जाए। ये बात कही जाती थी, एक मशहूर मक़ौला है कि ज़रूरत ईजाद की माँ है, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। ये तस्वुर सारफियत ने इसको उलट कर दिया। इन्होंने कहा कि ज़रूरत ईजाद की माँ नहीं है बल्कि ईजाद ज़रूरत की माँ है। हम ईजाद करेंगे, जब हम ईजाद करेंगे तो ज़रूरतें अपने आप जन्म लेने लगेंगी और ज़रूरतों को हमको जन्म देना होगा। हम ईजादें करें, अपनी चीज़ों को तैयार करें, जो चीज़ें मार्केट में हमारी ईजाद के नतीजे में प्रोड्यूस होंगी उसके लिए हमको ज़रूरतों को क्रिएट करना होगा, ज़रूरतों को कायम करना होगा। और इस ज़रूरतों को कायम करने के लिए फिर उन्होंने माइंडलेस परचेसिंग, अंधाधुन खरीद के कल्चर को फ़रोग़ दिया। एक तारीफ कंज्यूमरिज्म की ये भी की जाती है कि टू परचेस द स्टफ विच यू डू नॉट नीड विद द मनी विच यू डू नॉट हैव। आप उन चीज़ों को खरीदें जिनकी आपको वाकई ज़रूरत नहीं है, उस पैसे से जो आपके पास नहीं, जो पैसा आपके पास नहीं है, आपकी क़ुव्वत खरीद नहीं है, आप यहाँ वहाँ से कर्ज लेकर डेट कल्चर को प्रमोट करके, लोन्स का एक पूरा कल्चर सेट करके इस तरह का तस्वुर आम किया जाए कि अपने पास पैसा नहीं है, ज़राए और वसाइल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद खरीदा जाए और ख़रीदा भी उन चीज़ों को जाए जिनकी वाकई ज़रूरत नहीं है। टू परचेज द स्टफ विच यू डू नॉट नीड, जिसकी हकीकी ज़रूरत आपको नहीं। इसीलिए उन्होंने जो
حقیقی ضروریات تھی، حقیقی ضروریات اور ثانوی ضروریات، اس کو بالکل الٹا پلٹا کر دیا. ثانوی ضروریات اور ثانوی ضروریات سے اور آگے بڑھ کر جو تعیشات زندگی ہیں، لگژریز ہیں، کمفرٹس ہیں، ان کو زندگی کی اصل ضرورت قرار دیا. زندگی کی اصل ضرورت انسان کی روٹی کپڑا مکان تعلیم سے آگے بڑھ کر تعیشات زندگی اور لگژریز بن گئیں، بلکہ اسٹیٹس سمبول یہ زندگی کا مطمع نظر بن گیا کہ میرا اسٹیٹس سمبول جتنا وسیع ہوگا، جتنا برانڈزم ہائی ہوگا، جتنے اچھے کپڑے میں پہنوں گا، جتنی اچھی گاڑیاں میں استعمال کروں گا، جتنی اچھی گھڑیاں میرے پاس ہوں گی، جتنے اچھے موبائلز کے اپڈیٹڈ ورژنز اور ماڈلز میرے پاس ہوں گے، اتنا میری سماجی شناخت میں اضافہ ہوگا. اگر ضرورت نہیں بھی ہے تو ایسی چیزیں خریدی جائیں جس سے یہ اسٹیٹس سمبول شو ہو. اس شو آف کے کلچر کو، اپنے برانڈزم کو ایکسپلور کرنے کے اس کلچر کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا، اور کمپنیوں نے اس کے لیے جتنا پیسہ وہ اپنے پروڈکٹس پر خرچ کرتی تھی اس سے زیادہ پیسہ اس کی اشتہار بازی پر اور اس کی مارکیٹنگ پر، اس کے ایڈورٹائزمنٹ پر خرچ کیا. اشتہار کے لیے اس کو ایک بڑے ویپن اور ٹول کے طور پر اختیار کیا کہ جتنا زیادہ خرچ ہم اشتہار پر کریں، پروڈکٹ سے زیادہ خرچ اشتہار پر کیوں نہ ہو جائے چلے گا، لیکن مارکیٹنگ خوب ایگریسو مارکیٹنگ ہو، انتہائی ایگریسو مارکیٹنگ ہو. ٹائمز آف انڈیا کے ایک نمائندے سے دلی میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ تقریباً 32 پیج کا ٹائمز آف انڈیا نکلتا ہے، تو بتایا کہ اگر ٹائمز آف انڈیا کو فری میں سیل کیا جائے، ٹوٹلی فری آف کاسٹ کر دیا جائے، تو بھی منافع میں رہیں گے. اس کی 32 پیج کی صرف کاغذات کی قیمت، اس کی پرنٹنگ کی قیمت اور اس کے پورے مینجمنٹ پر خرچ ہونے والا پیسہ، یہ سب کے باوجود اگر اس کو فری میں سیل کیا جائے تو بھی ٹائمز آف انڈیا منافع میں رہے گا. اس لیے کہ ایڈورٹائزمنٹ سے پیسہ اتنا نکلتا ہے، اصل پیسہ ایڈورٹائزمنٹ سے نکلتا ہے. یہ تو صرف ایک شو آف کرنے کے لیے 3 روپے 5 روپے 8 روپے جو قیمت رکھی جاتی ہے وہ صرف ایک چیزوں کو مینٹین کرنے کے لیے، ورنہ اصل پیسہ پورا ایڈورٹائزمنٹ سے نکلتا ہے. یہ ایگریسو مارکیٹنگ صرف پرنٹ میڈیا نہیں، الیکٹرانک میڈیا، ہورڈنگز اور مختلف اور ذرائع سے اتنی عام کی گئی کہ پبلک اس کے نتیجے میں متاثر ہونے لگی. اور صرف مارکیٹنگ نہیں، صرف ایڈورٹائزمنٹ نہیں، ایسے سلوگنز دیے گئے جو پبلک کو کنزیوم کرنے پر اکسائیں، ابھاریں. آئی ایم بیکاز آئی شاپ، یہ نعرہ دیا گیا، یہ پنچ لائن ہوتی ہیں. تو آئی ایم میں ہوں، میں ایگزسٹ کرتا ہوں، میں سروائیو کر رہا ہوں، سماج میں میری شناخت ہے. بیکاز آئی شاپ، کیونکہ میں شاپنگ کرتا ہوں، میں شاپنگ کرتا ہوں اس لیے سماج میں میری شناخت ہے اور میں اس شناخت کو باقی رکھنا چاہتا ہوں. اس طرح کے نعروں کے ساتھ ایکسپینڈ اے لاٹ، خوب خرچ کرو. ٹو پروو دیٹ یو لو یور فیملی، یہ باقاعدہ اس طرح کی کئی ایڈورٹائزمنٹ ہم کو نظر آئیں گی کہ خوب خرچ کیجئے، لاٹ، ایکسپینڈ اے لاٹ ٹو پروو دیٹ یو لو یور فیملی. یہ ظاہر کرنے کے لیے یا بتانے کے لیے کہ آپ اپنے اہل خانہ سے، رشتہ داروں سے، گھر والوں سے محبت کرتے ہیں. اس کا پیمانہ اور اس کی کسوٹی یہ ہے کہ آپ اس پر خوب خرچ کریں، خوب لٹائیں. کڈس مارکیٹ میں برانڈز کی بھرمار کہ بچوں کو بچپن سے ایسے کھلونوں کا اور ایسے کھانوں کا اور ایسے فاسٹ فوڈ کا عادی بنا دیا جائے کہ وہ ان برانڈ سے باہر نکلنے کو اپنی کمزوری سمجھیں. تو ایسی ایگریسو مارکیٹنگ کی گئی کہ جس کے نتیجے میں انسان کنزیوم کرنے پر، پیسہ خرچ کرنے پر مجبور ہو جائے. اور آگے بڑھ کر پھر یہ پورے اس کنزیومر کلچر کو معاشرے میں مختلف تقریبات میں عام کیا گیا. ہم دیکھتے ہیں خاص طور سے شادی بیاہ میں، تقریبات میں یہ پیسہ خرچ کرنا آج ضرورت بن گئی. بڑی بڑی 1-1 لاکھ کی سیلری رکھنے والے لوگ بھی آج مقروض ہیں. بڑے شہروں میں نہیں بلکہ متوسط سطح کے مقامات پر بھی ہم جائیں تو درمیانی سطح کے مقامات پر بھی ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں کہ اچھی خاصی سیلری رکھنے والے، اچھی خاصی انکم رکھنے والے لوگ مقروض ہیں. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کنزیومر کلچر کو عام کیا گیا. شادی بیاہ میں ہم کئی مثالیں دیکھتے رہتے ہیں، اخبارات میں مختلف موقعوں پر آتی ہیں. ایک صاحب شادی بیاہ میں اپنی بچی کا نکاح چل رہا ہے اور صاحب دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں اور جتنے لوگ آ رہے ہیں مہمانان، تو آنے والوں کے فیئر کا، ٹیکسی فیئر کا خرچہ وہ اپنی جیب سے دے رہے ہیں. یہ حد ہے، یہ کنزیومرزم کی حد ہے جس میں اسٹیٹس سمبول کو شو کرنا ہے کہ ہم اتنا خرچ کرنے لگے. ابھی تک تو کھانے پینے پر خرچ ہوتا تھا، دعوت ناموں پر خرچ ہوتا تھا،
زیب و زینت پر خرچ ہوتا تھا، ڈیکوریشن پر خرچ ہوتا تھا. وہ صاحب نے یہ کیا کہ ہم دروازے پر چلے جائیں گے اور وہاں جا کر جتنے مہمانان آ رہے ہیں تو آنے والوں کی غیرت کو بھی للکارا کہ آپ کے ٹیکسی کا خرچہ بھی ہم دیتے ہیں. ایک جگہ شادی میں جو دولہے دلہن کو شفٹ کیا، دلہن کو دولہے کے گھر پر شفٹ کیا گیا تو ہیلی کاپٹر کا انتظام کیا گیا. ہیلی کاپٹر کا انتظام کیا گیا دلہن کو خاص طور سے دولہے کے مقام پر لے آنے کے لیے. یہ اور اس طرح کی کئی مثالیں ہم کو اپنے معاشرے میں دیکھنے کو ملتی ہیں. پین، اورنگ آباد جیسے شہر میں اگر مال میں جائیں تو 50 ہزار روپے کے پینس ہیں. میں نے اس سے پوچھا کہ یہ 50 ہزار روپے کے پین کیا صرف شوکیس میں رکھے ہیں؟ اس کا جواب تھا کہ صاحب روزانہ 10 سے 15 پین بہت آسانی سے سیل ہو جاتے ہیں. 50 ہزار روپے کے پین، 50 ہزار روپے کے پین، صاف اس کا کہنا تھا کہ شو آف کے لیے نہیں، شوکیس میں نہیں رکھے ہیں، بلکہ بہت معمول کے مطابق ان کی کھپت ہوتی ہے. تو یہ کلچر، موبائل ہر 2 مہینے کے بعد بدلنا چاہیے. کپڑے پہلے انسان خریدتا تھا تو ڈیوریبلٹی کا کنسپٹ تھا کہ کپڑا کتنا چلے گا. جتنا لمبا ٹکاؤ کپڑا ہوتا تھا انسان اتنا آسانی سے اتنا اچھا سمجھا جاتا تھا. اب یہ کہ ڈیوریبلٹی کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں، 2 مہینہ چلے لیکن دکھنے میں اچھی، پھر 2 مہینے کے بعد ایک نئی چیز خریدی جائے گی، پھر 2 مہینے کے بعد ایک نئی چیز ہوگی. تو یہ کنزیومر کلچر بہت تیزی کے ساتھ پھیلا ہے. اور صرف کنزیومرزم پیسوں کا نہیں، صرف کنزیومرزم پیسوں کا نہیں، اصل کنزیومرزم وقت کا ہے. ایک بڑی ہورڈنگ ایک شہر میں لگی تھی. اس ہورڈنگ کے تصور سے آپ پوری اس کے تصور کو سمجھ سکتے ہیں. ایک موبائل پر فری ٹاکنگ کی ایک اسکیم کا ذکر تھا. اور آج کل ہورڈنگ کا کلچر یہ ہے کہ بہت بڑی ہورڈنگ لگا کر بہت چھوٹے حصے میں اصل اسکیم کا تعارف ہوتا ہے اور باقی پوری ہورڈنگ خالی ہوتی ہے. تو چھوٹے حصے میں اس نے موبائل اسکیم کا ذکر کیا تھا اور باقی پوری ہورڈنگ خالی تھی. اور جو ہورڈنگ خالی تھی تو اس پر صرف ایک لفظ لکھا تھا، بک 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 بک. پوری ہورڈنگ پر، بہت بڑی ہورڈنگ تھی تو موبائل سائز کی، اس پر صرف ایک لفظ لکھا تھا، بک بک. گویا موبائل کی اس فری اسکیم کا فائدہ اٹھائیے، 100-200 روپے میں ریچارج کیجئے اور کیا کیجئے. تو گویا کنزیومرزم صرف پیسوں کا نہیں ہے، کنزیومرزم وقت کا ہے. آپ کا پیسہ بھی وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ایجنڈا یہ ہے کہ آپ کا وقت جو بھی سونے کی علامت تھی، ٹائم از منی، ٹائم از گولڈ، تو اب اس وقت کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے. آپ بس بے مقصد بن جائیے. اب یہ 4G اسکیم اور اس کے ذریعے سے جو مختلف اسکیمیں ہم دیکھ رہے ہیں، ان سب کا سول آبجیکٹیو یہ ہے کہ انسان کو کنزیومر بنایا جائے تاکہ مقاصد کی تکمیل بھی ہو، نفع آوری کے مقاصد بھی پورے ہوں اور کنزیومر میئر کنزیومر بنا رہے، وہ مقصد زندگی سے آ رہی ہو، اس کے پاس وقت کی کوئی قدر نہ ہو، وہ سنجیدہ سرگرمیوں سے دور رہے، وہ تعمیری پروگرام سے دور رہے اور صرف بک بک کرتا رہے. یہ بک بک جو ہے یہ پوری ایک فلسفی اور ایک تصور کی علامت ہے. یہ دل مانگے مور، یہ صرف پیپسی اور کوکا کولا کی پنچ لائن نہیں ہے. یہ جو گریڈ ہے، جو لالچ ہے ہمارے اندر، جو پیسہ خرچ کر کے زیادہ زیادہ حاصل کرنے کی تڑپ ہے. بڑے شہروں سے متعلق تو یہ بات بھی ہے کہ اب گھروں میں رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے تو اسٹور روم بنائے جا رہے ہیں، جیسے گوڈاؤن ہوتے تھے تجارت کرنے والوں کے، تو اب عام لوگوں کے اسٹور روم ہیں کہ گھر میں اب جگہ کم پڑ گئی پیسوں سے خریدی ہوئی چیزوں کی، تو ایک صوفہ سیٹ ہے، ایک ایکسٹرا صوفہ سیٹ لے لیا جائے، 2 مہینے یہ رکھا رہے گا، اس کے بعد اور 2 مہینے کے بعد وہ صوفہ سیٹ لایا جائے گا، اس کو وہاں موو کیا جائے گا. اسٹور روم ہے. کاریں، گھر میں جتنے افراد ہیں اتنی کاریں ہیں. امریکہ جیسے شہروں سے، امریکہ جیسے ممالک سے متعلق تو یہ اسٹیٹس بھی ملتے ہیں کہ جتنے افراد ہیں اس سے زیادہ کاریں ہیں. نمبر آف پیپل، نمبر آف پرسن سے زیادہ نمبر آف کارز ہیں. تو یہ کنزیومرزم بہت بے تحاشا ایک مائنڈ لیس پرچیسنگ کو جنم دے رہا ہے. محترم حضرات، یہ چیز صرف عام زندگی کی ضروریات میں نہیں ہے. حد یہ ہے کہ یہ کنزیومرزم ہمارا عبادات اور دینی تقاضوں تک میں محسوس ہو رہا ہے. شادی بیاہ کا بھی جو ذکر کیا، یہ تو واضح طور پر کنزیومرزم کی مثال ہے. لیکن ایک دیندار طبقے میں یہ تصور بھی جنم لیا ہے کہ ایک متبرک نکاح وہ ہوگا، مقدس نکاح وہ ہوگا جو کعبۃ اللہ میں جا کر انجام دیا جائے گا. تو اب اس طرح کی بھی پیسہ رکھنے والے لوگوں کے گھروں میں اس طرح کی بھی مثالیں مل رہی ہیں کہ خاص طور سے کعبۃ اللہ جا کر نکاح کی تقریب کو انجام دیا جائے. ظاہر ہے کہ وہ نکاح کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھ کر ہم نکاح کریں، لیکن وہ نکاح اسلامی اصولوں سے اگر آ رہی ہو کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس کا خرچ سب سے کم ہو، کیسے وہ بابرکت ہوگا؟ تو پیسے والے لوگوں میں یہ تصور،
اور آگے بڑھ کر میں اس بات کا بھی ذکر کروں کہ حج کے سلسلے میں علامہ یوسف القرضاوی نے ایک جگہ لکھا ہے، ہمارے ہاں تو نسبتاً کم ہے، انڈونیشیا جیسے ممالک میں 15 اور 20 حج کیے جاتے ہیں، اور جیسے رشتے ناتوں کے موقع پر ہمارے ہاں پوچھا جاتا ہے کہ بچے کی ڈگری اور کوالیفیکیشن کیا ہے، وہاں یہ پوچھا جاتا ہے کہ کتنے حج کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ 15 اور 20 حج اگر زندگی میں تو فرض ایک حج ہے، حج اگر ایک بار کیا جائے، 2 بار کیا جائے تو دوسرے لوگوں کا حق بھی مارا نہیں جائے گا اور پیسہ بچے گا، اور اس پوری اکنامی کو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی طرف، افریقن مسلم کنٹریز کی طرف ڈائیورٹ کر دیں۔ علامہ قرضاوی نے اصرار کے ساتھ یہ بات کہی، پورے علماء کرام اور فقہاء کرام کو جمع کیا، لیکن امت آمادہ نہیں ہوئی۔ وہ جو 15 اور 20 آج بھی اگر حج پر جائیں تو سب سے زیادہ حجاج کرام انڈونیشیا، ملیشیا کے نظر آتے ہیں۔ یہ صارفیت عبادات میں بھی ہم کو صرف عام زندگی کے معاملات میں نہیں ہے، ہم کو ہر سطح پر اس کلچر کو روک لگانا ہے۔ میں اپنی گفتگو کے آخری حصے میں اسلام اس سلسلے میں کیا تصور دیتا ہے، اس کی جانب کچھ باتیں رکھ کر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ محترم حضرات، اسلام نے اور مذاہب کی طرح روحانیت کا تصور نہیں دیا ہے، ایک حسین امتزاج پیدا کیا ہے۔ مال کے سلسلے میں جو بہت بنیادی تصور دینے اسلام نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ وَأَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، مال ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے انسان فرار اختیار کرے۔ کہا کہ مال تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ ہے، اس کو قیام زندگی کا ذریعہ قرار دیا ہے، انسانی زندگی کی انفرادی، معاشرتی اور سماجی زندگی کی ایک ضرورت قرار دیا ہے۔ تو مال کو ضرورت قرار دیتے ہوئے اس کو حاصل کرنے کی طرف ترغیب دی ہے۔ زکوٰۃ کی جو فرضیت ہے، اس زکوٰۃ کی فرضیت میں بھی یہ بات پوشیدہ ہے کہ اہل اسلام ان لوگوں کا معاشرہ ہے جو ذی حیثیت ہوں گے۔ جس تکرار کے ساتھ اس فریضے کا ذکر ہے اس میں یہ بات چھپی ہوئی ہے۔ انفاق اور زکوٰۃ میں ہم جانتے ہیں کہ ایک نمایاں فرق ہے۔ زکوٰۃ ذی حیثیت لوگوں پر فرض ہے جن کی سیونگ ہوتی ہے اور اس سیونگ پر سال گزرتا ہے۔ تو زکوٰۃ کی فرضیت میں خود یہ بات پوشیدہ ہے کہ اسلام خوشحال لوگوں کا ایک معاشرہ دیکھنا چاہتا ہے۔ سورہ جمعہ کی جو آیات بتکرار نماز جمعہ میں پڑھی جاتی ہیں اس میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ نماز جمعہ کے لیے آ جاؤ، عبادات پر تجارت کو ترجیح نہ دو، لیکن جب عبادت پوری ہو جائے، فرض ادا ہو جائے تو پھر گھروں میں بیٹھے مت رہو۔ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کیا پیارا تصور دین اسلام نے مال کا دیا ہے کہ زمین میں پھیل جاؤ، اور روزی روٹی کمانے کو تجارت کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ کا فضل کہا تجارت کو، پیسہ حاصل کرنے کو، کسب معاش کو۔ تو دین اسلام کی تعلیمات میں یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ پیسہ کمانے سے اسلام نے روکا ہے یا مال کمانے سے روکا ہے، اس کی ترغیب دی ہے۔ ہاں، اس پر مختلف حیثیتوں سے روک لگائی ہے۔ مادہ پرستی جو صارفیت اسی چیز کا نتیجہ ہے، مادہ پرستی اور مٹیریلزم جو ہم کہتے ہیں، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، یہ پورا فلسفہ اصل میں صارفیت ہی کا نتیجہ ہے۔ تو اس مادہ پرستی سے ضرور روکا ہے، مال کی بیجا محبت سے روکا ہے، ایسی محبت سے روکا ہے جو فرائض پر اور مقاصد زندگی پر حاوی ہو جائے۔ یہ تمام اصولی باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن مال کو قیام زندگی کا ذریعہ بھی قرار دیا اور مال کو حاصل کرنے کی ترغیب بھی دی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات کہی کہ جب یہ مال حاصل ہو جائے تو اس کو سوشل کنسرن کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہ جو ارننگ کے لیے انسینٹیوز دیے ہیں کہ پیسہ کماؤ زکوٰۃ کی فرضیت کے ذریعے سے، سورہ جمعہ کی ان آیات کے ذریعے سے، تو پھر اس کے بعد یہ تصور دیا، اس کے ساتھ یہ تصور دیا کہ سیلف سینٹرڈ نہ ہو جاؤ، سوشل کنسرن رکھو۔ لا یکونا دولتم بین الاغنیاء منکم، یہ اسلام کا وہ زرین اصول ہے جو معاشیات کی کئی کتابوں پر بھاری ہے کہ لا یکونا دولتم بین الاغنیاء منکم، تمہاری دولت، یہ جو پوری صارفیت، مادہ پرستی اور سرمایہ دارانہ نظام کی بنیادی خوبی ہے کہ امیروں کی جیب میں مرتکز ہو جاتی ہے اور امیر امیر تر ہو جاتا ہے، غریب غریب تر ہو جاتا ہے۔ تو اس کو کاؤنٹر کیا، لا یکونا دولتم بین الاغنیاء منکم، تمہاری دولت امیروں سے غریبوں کی جانب بہتی رہے۔ دولت کے بہاؤ کو، جو آج اکنامی کا ایک بہت زرین اصول مانا جاتا ہے، اس پورے دولت کے فلو کو، ویلتھ کے فلو کو غریبوں کی جانب کر دیا۔ بلکہ آگے بڑھ کر یہ بات بھی کہی کہ سائلوں کا اور محروموں کا تمہارے مال میں حق ہے، تمہارے مال میں سائلوں کا اور محروموں کا حق ہے، تم ان پر جو دے دیتے ہو اور ان پر جو لٹاتے ہو تو کوئی احسان نہیں کرتے ہو، ان کا رائٹ اور ان کا کلیم ہے، وہ ان کا حق ہے۔
اس حق کے حوالے سے اسلام کا یہ زرعی اصول ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ سماج میں امیروں اور غریبوں کے درمیان جو خلیج ہے اس کو بہت شدت کے ساتھ پاٹنا چاہتا ہے، اس خلیج کو کم کرنا چاہتا ہے، اور ساتھ میں فضول خرچی پر، یہ جو پوری صارفیت کا اصل جوہر ہے، اس فضول خرچی پر روک لگاتا ہے، اور اس شدت کے ساتھ لگاتا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ فضول خرچ لوگ، فضول خرچی صرف ایک ناپسندیدہ کام نہیں ہے، صرف ایک اس کی ڈگری اور اس کی انٹینسٹی کو ہم دیکھیں کہ اس کو صرف ایک ناپسندیدہ کام قرار نہیں دیا، صرف یہ نہیں کہا کہ جائز طریقے سے کماؤ، بلکہ جائز طریقے سے کمانے کے ساتھ کہاں خرچ کیا جائے اس پر بھی چیکس اینڈ بیلنسز لگائے۔ تو فضول خرچی کو ایسے ناپسندیدہ قرار دیا کہ وہ ایک شیطانی کام بن گیا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ لوگ وہ ہیں جو شیطان کے بھائی اور اس کے مددگار ہیں۔ یہ جو گلوبل فائنینشیل کرائسس آیا، اس کی جو مختلف وجوہات اکنامسٹ نے بیان کی، اس میں ایک وجہ، کئی وجوہات تھی، ایک وجہ یہ بھی تھی کہ فضول خرچی اور کنزیومرزم ضرورت سے زیادہ ہو گیا تھا، تو اس کو شیطانی کام قرآن مجید نے قرار دیا۔ سورہ فرقان میں رحمان کے بندوں کا جو ذکر ہے، وہاں یہ بات بیان کی کہ رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جن کی مختلف صفات میں سے، خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں تو اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہیں، وہ نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان راہ اعتدال پر قائم ہوتا ہے۔ تو اسلام کا جو تصور ہے بہت بیلنس تصور ہے، اس نے مال کو قیامی زندگی کی ضرورت قرار دیا، اس نے مال حاصل کرنے کی ترغیب دی، لیکن اس حصول دولت کو سوشل کنسرن کے ساتھ، سماجی کہہ سکتے ہیں کہ حس کے ساتھ، حساسیت کے ساتھ جوڑا، غریب اور محروم اور مسکینوں کے تئیں ہمدردی کا جذبہ پیدا کیا، فضول خرچی پر روک لگائی، اس کو شیطانی کام قرار دیا اور اعتدال کی راہ اختیار کرنے کی تلقین کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صارفیت کے اس کلچر میں ہم کو محفوظ بھی رہنے کی توفیق دے، اپنے اسٹینڈرڈ آف لائف کو مینٹین کرنے کی توفیق دے، اور اس سے آگے بڑھ کر ایک متبادل معاشی تہذیبی نظام دنیا کے سامنے پیش کرنے کی بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔